کسی ملک میں جہانگیر نام کا ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے مصاحبوں کے ساتھ شکار کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ در حقیقت اسے شکار کا اتنا شوق نہیں تھا۔ اس نے جب اپنے سب درباریوں سے کہا کہ کل ہم لوگ شکار پر جائیں گے تو سب لوگ تیار رہیں اور سب شاہی قلعہ کے باہر جمع ہو جائیں۔ بادشاہ کی بات سن کر سب درباری بڑے حیران ہوئے۔ بادشاہ کا وزیر جعفر آگے بڑھا اور بولا، عالی جاں، جب سے آپ نے تخت و تاج سنبھالا ہے آپ ایک بار بھی شکار پر نہیں گئے، اچانک آپ کے دل میں یہ خواہش کیسے پیدا ہوئی؟ اپنے وزیر کی بات سن کر بادشاہ نے سنجیدگی سے جواب دیا، میں جانتا ہوں کہ تم سب کو میرے اس فیصلے پر کافی حیرت ہوئی ہے اور اب بھی میرے دل میں شکار کھیلنے کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں کئی روز سے خواب میں ایک بوڑھی عورت کو دیکھ رہا ہوں جو مجھ سے کہتی ہے کہ اے بادشاہ، جنگل میں آ کر مجھ سے مل، میں نے تجھے کچھ بتانا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک ہی طرح کا خواب روزانہ رات کو دیکھتا ہوں۔ یہ مجھے اس بات کا احساس دلا رہا ہے کہ ضرور کوئی بات ہے جو میں ہر رات خواب میں اسی بڑھیا کو دیکھ رہا ہوں جو مجھ سے ایک ہی بات کہتی ہے۔ میں اسی لیے شکار کے لیے تیار ہوا ہوں تاکہ دیکھ سکوں کہ کیا واقعی ہی جنگل میں وہ بڑھیا موجود ہے۔ بادشاہ جہانگیر کی بات سن کر وزیر جعفر سمیت سب درباریوں کو کافی حیرت ہوئی اور سبھی شکار پر جانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ اس رات بادشاہ جہانگیر نے بھی کوئی خواب نہ دیکھا۔ اگلے دن بادشاہ اپنے سب درباریوں سمیت جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ جنگل 4-5 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ ابھی جنگل میں داخل ہو کر یہ لوگ کچھ ہی دور چلے ہوں گے کہ اچانک آسمان پر کالی کالی گٹائیں چھانے کے ساتھ ہی زبردست طوفان اٹھا جس نے اس ٹولے کو منتشر کر کے رکھ دیا۔ بادشاہ کا گھوڑا بادشاہ کو لیے اندھا دھند ایک طرف بھاگ کھڑا ہوا اور طوفان کے تھمتے ہی ایک جگہ خود ہی رک گیا۔ جب بادشاہ نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو اسے اپنے سامنے وہی خواب والی بڑھیا کھڑی نظر آئی۔ بادشاہ گھوڑے سے اترا اور بڑھیا کی طرف بڑھا تو بڑھیا بولی، آخر بادشاہ جہانگیر تم آ ہی گئے، اگر تم نہ آتے تو اپنا ہی سخت نقصان کرتے۔ یہ سن کر بادشاہ بولا، آخر آپ مجھے کون سی بات بتانا چاہتی ہیں؟ کیا آپ کوئی جادوگرنی ہے جو آپ نے میرے دماغ تک رسائی حاصل کی اور میرے خواب میں مجھے یہاں بلاتی رہی؟ بادشاہ کی بات سن کر بڑھیا نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں میں ایک جادوگرنی ہوں، مگر آج تک میرے جادو نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ میں ہر ایک کا بھلا ہی چاہتی ہوں اور تم پر بھی ایک بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ ایک چڑیل ہے جو تمہارے محل میں 7 دبے ہوئے پیالے حاصل کر لے گی۔ ابھی وہ ایک دور دراز مقام پر ایک اندھیرے کنویں میں قید ہے، لیکن جلد ہی ایک شیطان اسے وہاں سے رہائی دلائے گا اور پھر وہ آزاد ہوتے ہی تمہارے محل کے تہہ خانے میں دفن ان 7 پیالوں کو حاصل کرے گی۔ دراصل تمہارے دادا نے ایک حسین و جمیل لڑکی سے شادی کی تھی۔ در حقیقت وہ لڑکی جتنی حسین تھی اتنی ہی شیطان کی پرستش کرنے والی تھی۔ شیطان نے اسے 7 پیالے دیے تھے جس میں اس لڑکی نے 40 انسانوں کا خون پینا تھا۔ اس کے بعد دنیا بھر کے جادوگر اس کے غلام ہو جاتے۔ اس نے ایک کم 40 انسانوں کا خون پی لیا تھا، ایک آدمی کا خون پینا باقی رہا تھا اور وہ 40واں آدمی اس کا شوہر تھا جسے رات کے وقت وہ تلوار سے ہلاک کرنے والی تھی کہ بادشاہ کی آنکھ اچانک کھل گئی اور اس نے خود کو خطرے میں گرا پا کر بڑی ہی بہادری سے لڑکی کا تلوار والا ہاتھ پکڑ لیا اور کچھ ہی دیر کی زور آزمائی کے بعد تلوار کو زمین پر گرا دیا۔ مجھے ایک آدمی کا خون چاہیے، ان 7 پیالوں میں اسے پیوں گی اور پھر دنیا کے تمام جادوگر میرے غلام ہو جائیں گے، میں ہمیشہ کے لیے امر ہو جاؤں گی اور میں یہ کام آج تمہیں مار کر پورا کر سکتی تھی کیونکہ آج چاند گرہن لگنے والا ہے اور مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا اور مجھے تم ہی نظر آئے اور میں بدقسمتی سے ناکام ہو گئی۔ اپنی رانی کی باتیں سن کر بادشاہ گہری سوچ میں ڈوب گیا کیونکہ آج اس کا اصلی روپ اس کے سامنے آ گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ اس ظالم لڑکی نے میرے خاندان کے
39 لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا اور اسے بالکل پتہ نہ چلا، اور اگر آج میری آنکھ نہ کھلتی تو یہ مجھے بھی ہلاک کر کے 40 انسانوں کا خون پورا کر لیتی۔ بادشاہ نے ایک نیک دل بزرگ کی مدد سے اس چڑیل کو ایک اندھیرے کنویں میں قید کر دیا تھا، لیکن اب پھر برسوں کے بعد چاند گرہن ہونے والا ہے، اسی لیے ایک جادوگر اسے ایک شیطانی عمل سے اس اندھیرے کنویں سے نکالنے والا ہے، اور پھر وہ آزاد ہوتے ہی تمہارے محل کے تہہ خانے میں جائے گی اور وہ 7 پیالے حاصل کر لے گی جنہیں تمہارے دادا یعنی اس رانی کے شوہر نے وہاں دفن کیا تھا۔ چونکہ تم انہی کے خاندان سے ہو، اس لیے گرہن کی رات وہ تمہیں ہلاک کر کے ان 7 پیالوں میں تمہارا خون پیے گی اور پھر ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے گی، اور ایک ایسی زبردست طاقت حاصل کر لے گی کہ کوئی بھی اس کے آگے ٹھہر نہیں سکے گا۔ وہ دنیا میں ایسی تباہی مچائے گی کہ پہاڑ بھی لرز اٹھیں گے۔ بڑھیا کی یہ باتیں سن کر بادشاہ جہانگیر بہت پریشان ہوا اور بولا، آپ بھی ایک جادوگرنی ہیں، کیا آپ اسے نہیں روک سکتی اور اس کے خطرناک ارادوں کو ناکام نہیں بنا سکتی؟ تو وہ بوڑھی جادوگرنی فوراً بولی، میں تو نہیں، البتہ یہ کام تمہارا بیٹا شہزادہ جبران کر سکتا ہے، جسے تم نے یہ سمجھ کر کہ وہ کوئی کام نہیں کر سکتا اور نہ ہی سپاہ گیری میں اسے کوئی کمال حاصل ہے، اور تم نے اسے شاہی محل سے باہر نکال دیا تھا، لیکن اسے وہ نعمت حاصل ہو گئی ہے جس کے بدلے میں انسان ایسے سینکڑوں تختوں تاج ٹھکرا دے۔ اس کی روحانی قوت ایسی زبردست حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ تمام شیطانی قوتوں کو زیر کر دے گا۔ بڑھیا نے بادشاہ جہانگیر کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا۔ تو بادشاہ نے بڑھیا سے پوچھا، مگر میرا وہ بیٹا اب کہاں ہے؟ جب سے وہ گیا ہے اس نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ بادشاہ نے دکھی لہجے میں اس بڑھیا سے کہا، اے بادشاہ، تم نے خود اس کو اپنے آپ سے جدا کر لیا۔ جو وہ زندگی بسر کر رہا تھا تم غور و فکر تو کرتے، اب تو میری قوت بھی اس کے سامنے بے بس ہے۔ میں نے بہت چاہا کہ اس کا پتہ چلاؤں، لیکن میں بھی معلوم نہیں کر سکی کہ وہ کہاں ہے۔ اب تم خود ہی اسے تلاش کرو، اور ہاں، تم اپنے شاہی محل کے تہہ خانے کی سخت نگرانی کرواؤ اور سپاہیوں کا 24 گھنٹے کا پہرا لگا دو تاکہ وہ چڑیل ان 7 پیالوں کو وہاں سے لے کر نہ اڑے۔ اگر ایسا ہو گیا تو وہ ڈائن تمہیں ہلاک کر کے ان 7 پیالوں میں تمہارا خون پی جائے گی۔ بڑی جادوگرنی نے بادشاہ کو سمجھایا۔ تو بادشاہ جہانگیر بولا، میں فوراً جا کر ان 7 پیالوں کو توڑ دیتا ہوں، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ اس کی یہ بات سن کر جادوگرنی نے ایک زوردار کہکا لگایا اور بولی، اے بادشاہ، تم شیطانی قوتوں سے واقف نہیں ہو۔ اگر تم نے ایسا کرنے کی کوشش بھی کی تو تم ان پیالوں کو توڑ نہیں سکو گے۔ البتہ تمہاری جوان بیٹی تمہاری اس حرکت کی بینٹ چڑھ جائے گی۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارا وزیر جعفر بھی شیطان کا پجاری ہے۔ اگر شیطان نے اسے حکم دیا کہ وہ تمہاری بیٹی کو ہلاک کر دے تو وہ اسے بھی ہلاک کر دے گا۔ بوڑھی جادوگرنی نے بادشاہ کو بتایا۔ بادشاہ جنگل سے واپس شاہی محل میں آ گیا، مگر اسے اپنی قوت پر بہت گھمنڈ تھا کہ اس کی فوج کا سپاہ سالار ہر قیمت پر اس کی بیٹی کی حفاظت کرے گا، اور میرے وزیر میں اتنی جرت نہیں کہ وہ آنکھ اٹھا کر بھی میری بیٹی کی طرف دیکھ سکے۔ اس نے آتے ہی ان 7 پیالوں کو توڑنے کی کوشش کی، مگر بادشاہ اور مزدور جتنی بھی کوشش کرتے تہہ خانے کی ایک اینٹ بھی باہر نہ نکال سکے۔ یہ سب کچھ ان شیطانی قوتوں کی وجہ سے تھا جو ان لوگوں کو ایسا کرنے سے روک رہی تھی۔ یہی نہیں، ان شیطانی طاقتوں نے وزیر جعفر کو بھی اپنے شہر میں قید کر لیا اور اسے مجبور کیا کہ وہ بادشاہ کی بیٹی شہزادی نیلم کو قتل کرے۔ وزیر میں اتنی ہمت نہیں تھی، لیکن وہ ان شیطانی قوتوں کا تابع ہو چکا تھا، اس لیے اس نے چپکے سے جا کر شہزادی نیلم کو قتل کر دیا۔ ادھر بادشاہ مزدوروں پر زور دے رہا تھا کہ وہ تہہ خانے کو جلدی سے جلدی کھولے۔ اسی لمحے ایک محافظ نے آ کر بادشاہ کو بتایا کہ وزیر جعفر نے شہزادی نیلم کو قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کو اس بوڑھی جادوگرنی کی بات یاد آ گئی، تو وہ غضبناک ہوتے ہوئے اپنی بیٹی کے کمرے میں جا پہنچا، مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا
کیونکہ شہزادی تو اس کے سامنے صحیح سلامت کھڑی تھی۔ بادشاہ نے جب محافظ سے پوچھا تو وہ بولا، علی جاں، شہزادی صاحبہ کو واقعی وزیر نے قتل کر دیا تھا اور خود فرار ہو گیا تھا، مگر بعد میں ایک نوجوان پر اصرار طور پر شہزادی کے کمرے میں نمودار ہوا، پھر اس نے شہزادی کے زخم پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، شہزادی اسی وقت بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی، پھر وہ نوجوان شہزادی کو دیکھتا ہوا غائب ہو گیا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو تہہ خانے کی طرف دوڑ پڑا اور حیران رہ گیا، کیونکہ تہہ خانہ کھلا ہوا تھا۔ بادشاہ نے ایک مشال اٹھائی اور تہہ خانے کی سیڑھیاں اترنے لگا۔ جب وہ نیچے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک جگہ کی زمین کھدی ہوئی تھی اور 7 پیالے ٹوٹے پڑے ہوئے تھے۔ وہ جان گیا کہ یہ کام ضرور اس کے بیٹے شہزادے جبران کا ہی ہے، اور پھر جیسے ہی وہ تہہ خانے کی سیڑھیاں چڑھنے لگا تو اس نے اپنے سامنے ایک خوفناک شکل کی عورت کو کھڑا ہوا پایا۔ اس عورت کی شکل اس قدر بھیانک تھی کہ بادشاہ خوف زدہ ہو گیا اور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اس عورت نے انتہائی خوفناک قہقہ لگایا اور نیچے اتر آئی۔ اس نے بادشاہ کو پکڑ کر دیوار کے ساتھ باندھنا چاہا، لیکن اسی لمحے شہزادے جبران نے اس چڑیل کے بال پکڑ کے اسے زمین پر پٹخ دیا۔ اب تو وہ چڑیل نہایت خوف زدہ ہوئی اور اس نے فوراً تہہ خانے سے بھاگنا چاہا، کیونکہ تمام شیطانی قوتیں اسے بچانا چاہتی تھیں، لیکن شہزادے نے اسے بھاگنے کا موقع ہی نہ دیا اور تلوار کے ایک ہی بھرپور وار سے اس کی گردن دھڑ سے الگ کر دی۔ بادشاہ حیران کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے بیٹے شہزادے جبران کو پہچان چکا تھا۔ اب شہزادے نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنا شروع کیا اور لمحے بعد وہاں رات کا ایک ڈیڑھ پڑا ہوا تھا۔ بادشاہ نے فوراً آگے بڑھ کر اپنے بیٹے شہزادے جبران کو گلے سے لگا لیا اور دونوں تہہ خانے کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر آ گئے۔ اسی دوران شہزادی نیلم بھی بھاگتی ہوئی وہاں آ گئی تو شہزادہ بولا، ابا حضور، والدہ کہاں ہیں؟ بادشاہ نے تو فوراً کوئی جواب نہ دیا، البتہ شہزادی نیلم بولی، بھائی جان، والدہ آپ کے غم میں پاگل ہو گئی ہیں، یہی نہیں بلکہ رو رو کر ان کی بینائی بھی ختم ہو گئی ہے۔ یہ سن کر شہزادہ جبران بے چین ہو گیا اور بولا، مجھے فوراً والدہ کے پاس لے چلو۔ جب بادشاہ اور شہزادی شہزادے جبران کو لے کر ملکہ کے کمرے پہ پہنچے تو سخت حیران ہوئے، کیونکہ اب ملکہ تو بلی چنگی دکھائی دے رہی تھیں۔ ملکہ نے اپنے بیٹے کو پہلی ہی نظر میں پہچان لیا اور آگے بڑھتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا۔ دونوں ماں بیٹے کافی دیر تک روتے رہے۔ دراصل ایک عرصے کے بعد شہزادے جبران کو ماں باپ ملے تھے، اسی لیے شہزادہ جذباتی انداز میں آنسو بہاتا چلا جا رہا تھا۔ پھر شہزادہ جبران شاہی محل میں ہی رہنے لگا اور بادشاہ جہانگیر بھی ہر وقت خوش رہنے لگا، کیونکہ اب اسے علم ہو چکا تھا کہ اس کا بیٹا نہایت اچھے طریقے سے حکومت چلا سکے گا۔ پھر اس نے یہ اعلان کر دیا کہ اس کے بعد اس کے تخت و تاج کا مالک اس کا بیٹا شہزادہ جبران ہوگا، جسے اس نے پہلے ولی عہد کے عہدے سے معزول کر دیا تھا۔ شاہی محل میں خوشیوں کا دور واپس آ گیا تھا اور سب لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے تھے۔